بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر مسجد کو پاک کرنا موقوف ہو اس بات پر کہ ہم اگر مسجد کو پاک کرنے جاتے ہیں تو جو پاک حصہ ہے وہ بھی نجس ہو جاتا ہے، کیونکہ پاک کرنے میں جو چیزیں نجس چپکی ہوئی ہوتی ہیں، پانی ڈالیں گے تو پانی جو ہے دوسرے حصے کو بھی نجس کرے گا، نہیں خود بخود ہی۔ مثلا خون جو چپک گیا ہے اس کو اگر پانی ڈالیں گے تو جہاں بھی پانی جائے گا اس کو نجس کرے گا، نہیں خون والا پانی ہو جائے گا، تو جو پاک حصہ تھا وہ بھی نجس ہو جائے گا۔ تو کیا وہ نجس ہو جائے گا تو اس طرح نجس کرنے کی اجازت ہے پاک کرنے کی خاطر؟ کہتے ہیں جی ہاں، یہ پاک کرنے کی خاطر تھوڑا سا مسجد اور پاک مسجد بھی نجس ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے نجس ہو جاتی، ہم جو ہے اس کو پاک کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں یہ جائز ہے، اس کی دلیل یہ پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں پر دو دلیل ٹکرا رہی ہے۔ ایک دلیل کہہ رہے کہ مسجد کو نجس کرنا حرام ہے اور مسجد نجس ہو رہی ہے کیونکہ ہم پاک کرنے جاتے تو دوسری جگہ بھی نجاست پھیل جاتی ہے، نہیں تو دلیل جو کہہ رہی ہے کہ نجس کرنا حرام ہے اس کی بنیاد پر تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، نہیں۔ لیکن دوسری طرف سے دلیل کہہ رہے کہ مسجد کو پاک کرنا بھی واجب ہے، تو دونوں دلیل آپس میں ٹکرا رہی ہیں، نہیں۔ ٹکرانے کی صورت میں کیا ہے؟ ٹکرانے کی صورت میں یہ ہے کہ اذا تعارض یقدم الاہم، اہم کو مقدم قرار دیا جائے گا۔ دو دلیل جب ٹکرائے کہ یہ بھی واجب ہے وہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے وہ حرام ہے مثلا، تو یہ جو ہے جو اہم ہوگا اس کو مقدم قرار دیں گے۔ آیا تھوڑی دیر کے لیے مسجد تھوڑی سی اور جگہ نجس ہو جائے وہ اہم ہے، یا اس کا حرام ہونا جو ہے مہم ہے، یا یہ کہ تھوڑی دیر ہم مسجد کو نجس کرنے کے بعد اس کو پاک کر لیتے ہیں، وہ پاک کرنے کی خاطر نجس کرنا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ پاک کرنے کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے نجس کر لیں وہ زیادہ اہم ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر بھلے مسجد نجس ہو جاتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے یا 5 منٹ کے لیے دھونے کی حد تک جو ہے وہ نجس ہو، پھر تھوڑی دیر میں پاک ہو جائے گا، نہیں۔ تو اہم وہ دوسرا والا ہے کہ پاک کرنا زیادہ اہم ہے، ورنہ وہ مسجد کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تم دائماً جب کوئی مسجد پاک ہی نہ ہو سکے، جبکہ ازالہ نجاست از مسجد واجب فوری بھی ہے، تو یقیناً جو پاک کرنے والا مورد ہے وہ زیادہ اہم و متعین ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں پاک کرنا ہے مسجد کو، تھوڑی دیر بھلے مسجد نجس ہو جائے۔ یہ تھا مطلب کہ ارجح کو مقدم قرار دیا ہے اور اس کی بنیاد پر پاک کرنا مقدم ہے تھوڑی دیر نجس ہو جانے کی نسبت ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ اگر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے مسجد کو پاک کرنے کے لیے، تو کیا وہ شخص جس نے مسجد کو نجس کیا وہ ضامن ہے یا متولی حضرات اور مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر پیسے خرچ کرے؟ یعنی نجس کرنے والے کی ذمہ داری ہے یا متولی کی ذمہ داری ہے؟ دو پہلو پیش کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کلام
دو مورد میں رہے گا۔ پہلا مورد یہ ہے کہ جب کوئی مسجد کا پاک کرنا موقوف ہو قیمت پیسے خرچ کرنے کی، تو پیسے خرچ کرنا مقدمہ واجب ہے۔ وہ مقدمۃ الواجب واجب اور مقدمہ واجب واجب ہوا کرتا ہے، بس پیسے خرچ کرنا بھی مسجد کے لیے واجب ہو جائے گا۔ عقلاً و شرعاً، جو لوگ مقدمہ واجب کو شرعاً بھی واجب سمجھتے ہیں، اور عقلاً فقط ان لوگوں کے نزدیک جو مقدمہ واجب کو واجب نہیں سمجھتے مگر لابدیت عقلیہ کی بنیاد پر عقلاً واجب سمجھتے، شرعاً واجب نہیں سمجھتے۔ دو نظریے تھے مقدمہ واجب کے اندر۔ ہاں شرعاً، عقلاً تو سب مانتے، شرعاً کے اندر اصل اختلاف ہے۔ ہاں یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس مسئلے میں کہ مقدمہ واجب کی بنیاد پر مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ آیا جب ایک فاعل مختار جس نے اپنے اختیار سے مسجد کو نجس کر دیا ہے، آیا وہ ضامن مال ہوگا کہ جس مال کے اوپر ازالہ موقوف ہے؟ آیا وہ ضامن مال ہے یا ضامن نہیں ہے؟ یہ دوسرا مورد ہے۔ ایک تو مال خرچ کرنا ضروری ہے مقدمہ واجب کی بنیاد پر، دوسرا مقدمہ واجب پر عمل کرنے کے لیے فاعل مختار جس نے نجس کر دیا ہے اس کی ذمہ داری ضمانت کے عنوان سے بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ یہ دوسرا مورد ہے جس پر گفتگو ہوگی۔ اما پہلا مورد کہ جہاں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ازالہ جب مال خرچ کرنے پر موقوف ہو، جیسے اگر مسجد والوں کی ذمہ داری آ جائے تو مسجد والے یا تو مسجد کے اطراف میں جو دکانیں بنی ہوئی ہیں ان سے اجرت و کرایہ لیتے رہتے ہیں اور وہ مسجد کی مصلحت میں خرچ کرتے ہیں۔ مسجد کی مصلحتوں میں سے اہم ترین مصلحت یہی ہے کہ مسجد کو پاک کیا جائے، اس لیے مسجد والے اس کو پیسے کو خرچ کر کے اس کو پاک کروائیں گے۔ یا مسجد کے مال سے، یا وہ لوگ جو اس مسجد میں پاکیزگی پر ذمہ دار ہے، یعنی متصدی ہے ازالہ کا، تو ایسی صورت میں جس کی ذمہ داری ہے، مثلا مسجد کے پاکیزگی کی ذمہ داری ایک آدمی نے اٹھائی ہوئی ہے تو وہ خرچ کرے گا یا مسجد کے لوگ خرچ کریں گے مثلا؟ تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی وہ اس مال کو خرچ کر کے اس کو پاک کروائے۔ مگر یہ کہ بہت چھوٹی مقدار رقم ہو تو اس چھوٹی مقدار میں ضرر کوئی عام آدمی بھی اٹھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو میں خرچ کر دیتا ہوں مثلا۔ بس اس لیے اگر وجوب بذل مال اسباب مقدمہ ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اجماع قائم ہے اس بات پر کہ مسجد سے ازالہ نجاست ہونا چاہیے، ایسی صورت میں کہ جب چھوٹا موٹا مال ہو تو اس میں اس مسجد والوں کی ذمہ داری نہ ہو اور نہ مسجد کو نجس کرنے والے کی، بلکہ کوئی عام آدمی بھی اگر اس کو پاک کر لیتا ہے تو کفایت کرتا ہے، کیونکہ اجماع جو ہے وہ کہتا ہے
کہ قدر متیقن کو لینا چاہیے کہ بھائی جو بھی پاک کر دے بس اس سے کام چل جائے گا۔ اس لیے یہاں پر ایک طرف دلیل یہ آ رہی ہے کہ وجوب ازالہ مسجد کا فوری ہے، دوسری طرف سے مال مقدمہ ازالہ ہے، تو مال کس کو خرچ کرنا ہے؟ متولی خرچ کرے گا یا ذمہ دار خرچ کرے گا یا پبلک خرچ کرے گی یا جس نے نجس کیا اس کو خرچ کرنا لازم ہے؟ یہ ایک تفصیل سے بحث آ رہی ہے انشاءاللہ آئندہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔